آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن میں قائد تحریک الطاف حسین ہمارے درمیان موجود ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں پاکستان کے حالات پر قائد تحریک الطاف حسین کی بہت گہری نگاہ ہے اور ان کا وسیع تجربہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اپنا پیشن بھی ہے اور ایک اللہ نے ان کو صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ آنے والے حالات پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کو اینالائز کرتے ہیں، اس کے بارے میں پیش گوئیاں بھی کرتے ہیں. اور ان کی وہ پیش گوئیاں ہم سب نے دیکھا ہے کہ پوری ہوئی ہیں. تو آج چونکہ قائد تحریک الطاف حسین ہمارے درمیان موجود ہیں، میری درخواست ہوگی ان سے کہ وہ پاکستان کے حالات اور خاص طور پہ اس وقت پاکستان بین الاقوامی سطح پر جن چیلنجز سے گزر رہا ہے ان پر بھی اظہار خیال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر پوری دنیا میں جتنی تیزی سے مختلف نوعیت کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی اظہار خیال کریں. قائد تحریک الطاف حسین کا یہ لیکچر میں پوری کنوکشن سے کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک آئی اوپنر ہوگا، اور جہاں بہت سارے طالب علم مختلف شعبوں کے ماہرین یہاں بھی موجود ہیں، ان سے بھی، اور جو اس لیکچر کو انٹرنیٹ کے ذریعے اور یا کسی بھی ذریعے سے سنیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا، خاص طور پہ طلباء و طالبات سے، مختلف شعبوں کے ماہرین سے، دانشوروں سے، قلمکاروں سے، صحافیوں سے، کہ وہ بھی وقت نکال کر نہ صرف اس لیکچر کو سنیں بلکہ اس کے اہم نکات کو نوٹ بھی کریں اور کوشش کریں کہ کسی طرح ان کو سمرائز کر کے ایک تحریری صورت میں، ایک مضمون کی صورت میں چھپا سکیں، شیئر کر سکیں، تاکہ جن لوگوں تک یہ لیکچر نہیں پہنچ پایا وہ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں. تو میں قائد تحریک الطاف حسین سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں مہاراشٹر کرنے اجازت. میں پوری کوشش کروں گا کہ آسان سہل زبان میں اپنے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس طرح پہنچاؤں کہ وہ آسانی سے اسے سمجھ سکے. جیسا کہ پاکستان سب کے علم میں ہے، اچھی طرح جانتے ہیں، اور تمام طالب علم خاص طور پر، کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. اس کے بعد ہزاروں نشیب و فراز سے پاکستان گزرا، اور آج تک اس نشیب و فراز سے وہ باہر نہیں نکل سکا. ابتدا میں پاکستان 2 حصوں پر، 2 صوبوں پر مشتمل تھا، مشرقی صوبہ، مغربی صوبہ. ایک کو مشرقی پاکستان کہتے تھے اور دوسرے کو مغربی پاکستان کہتے تھے. 1971 میں 56% 56% مشرقی پاکستان کے لوگ تھے جو 1947 سے سن 70 تک اپنے حقوق کی جد و جہد کرتے رہے. 1970 میں الیکشنز ہوئے، لیکن انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا، یعنی انہیں ان کا حق کی حکمرانی نہیں دیا گیا. بالآخر وہاں تحریک چلی اور 56% افراد پاکستان اور
پاکستان کے جغرافیہ سے علیحدہ ہو گئے. یعنی 1971 میں اکثریت ملک سے علیحدہ ہو گئی. 1971 میں اصولی طور پر پاکستان ختم ہو گیا. لیکن مغربی پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے نام کو اپنائے رکھا اور انہوں نے باقی مانا مغربی پاکستان کو پاکستان کا نام دے کر 1 یونٹ بنایا. اس کے بعد حالات کے تحت صوبے بنائے گئے. پاکستان کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا گیا. صوبہ بلوچستان، صوبہ سرحد. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک کو صوبہ سرحد کا نام دیا گیا، دوسرے کو صوبہ پنجاب کا نام دیا گیا، تیسرے کو صوبہ سندھ کا، اور چوتھے کو صوبہ سندھ کا نام دیا گیا. اگر آپ اس پر غور کیجئے تو یہ نام جو برسوں سے، ہزاروں سالوں سے وہاں بولی جانے والی زبان اور ثقافت کی ترجمانی کرتا تھا، اس نسبت سے یعنی کلچرل اور لنگوسٹک بیسس پر یہ صوبے بنائے گئے. ایک صوبہ ایسا تھا جس کو انگریزوں نے اس کا اصل نام نہیں دیا تھا، وہ تھا صوبہ سرحد، کیونکہ سرحد کوئی صوبہ نہیں ہوتا. جس پر مطالبہ ہوا کہ جب بلوچ جہاں رہتے ہیں بلوچستان ہے، پنجابی بولنے والے جہاں رہتے ہیں اسے پنجاب کا نام دیا گیا. جہاں سندھی بولنے والے رہتے ہیں، برسوں سے بولتے چلے آئے ہیں، انہیں صوبہ سندھ کا نام دیا گیا. تو جو پشتو بولنے والے ہیں، جو پختون ہیں، ان کی ثقافت اور زبان کے حساب سے اگر آئیڈینٹیفیکیشن کے لحاظ سے اگر ان کا نام دیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. واحد ایم کیو تھی سب سے زیادہ اس مطالبے کی حمایت تھی، اور پھر آخر ایک دن قومی اسمبلی کے ایوان سے، سینٹ کے ایوان سے یہ قرارداد پاس ہوئی اور صوبہ سرحد کا نام صوبہ پختونخوا رکھ دیا گیا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود چند ایسے تاریخی حقائق جو میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. نمبر 1، اپنی مرضی، خوشی یا انتہائی مجبوری کے بغیر کوئی خوشی سے اپنا گھر بار نہیں چھوڑتا،
کوئی خوشی سے اپنا گھر بار نہیں چھوڑتا ہے. اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی خوشی سے اپنا گھر بار نہیں چھوڑتا، انتہائی مجبوری کے عالم میں انسان اپنا گھر چھوڑ رہا ہے. اسی طرح کوئی اپنا وطن کبھی بھی نہ تو توڑتا ہے، نہ وطن سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے. وطن گھر کی طرح، جیسے گھر مکینوں کا محافظ ہوتا ہے، لیکن گھر اگر مکینوں کی لوٹ مار کا مرکز بن جائے تو اس گھر میں کوئی نہیں رہتا. ایسے ہی جس وطن میں لوٹ مار، چور بازاری عام ہونے لگے، اقربا پروری عام ہونے لگے، بدعنوانی عام ہونے لگے، اور انصاف ختم ہو جائے، عدالتیں لاچاروں مجبور ہو جائیں، اور وطن سب کو یکساں طریقے سے ان کے ساتھ سلوک نہ کر سکے، برابری کا سلوک نہ کر سکے، تو اس سے احساس محرومی جنم لیتا ہے. احساس محرومی کے خاتمے کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، تو پھر اس کو دبانے کے لیے طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے، قوتیں جو ہوتی ہیں، وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی صحیح جمہوری حکومت قائم نہیں ہو سکی. پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان پر انگریزوں کے نمک خوار جو ایجنٹس تھے انہوں نے قبضہ کر لیا، جس میں ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ عوام کے علاوہ فوج کی تھی. مغربی پاکستان کی فوج کی بڑی تعداد جو ہے اس کے ہاتھ میں بھی اقتدار آیا، اور جو جاگیردار اور وڈیرے تھے، زمیندار تھے، پیسے والے تھے، سرمایہ دار تھے، انہوں نے جرنیلوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں طبقات کو جنم دیا. غریبوں کے اسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں الگ، امیروں کے کالج، اسکول، اسپتال الگ. دورانیہ نظام ملک میں رائج کیا گیا. امیروں کے لیے نظام تعلیم برطانوی اور امریکی طرز کا بنایا گیا، غریبوں کے لیے وہ نظام بنایا گیا جس سے چپراسی کلرک سے زیادہ اور کچھ نہ پیدا ہو سکے. یہاں ان لوگوں کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھوں گا جو تحریک پاکستان کے وقت ایک ایسا نعرہ جس میں اسلام مذہب کی ملاوٹ کی گئی تھی، اس میں بہت بڑی تعداد میں مسلم مائنارٹی پروونسز کے لوگ
اس جذباتی اور مذہبی نعرے میں آ کر وہ ہوش حواس اور عقل کے سے سوچنے کے بجائے جذبات کی رو میں بہ گئے اور وہ بھی پاکستان کے حق میں نعرے لگانے لگے، جبکہ قائد اعظم بانی پاکستان جو تھے، جو مسلم لیگ کے اور جو علیحدہ وطن بنانے کی تحریک چلا رہی تھی، جو تحریک آل انڈیا مسلم لیگ، اس کے سربراہ تھے، ان کے مذہب کے بارے میں آج کے دن تک پاکستان میں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس مذہب، عقیدے، مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں آج طالب علموں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ریکارڈڈ بات ہے، اور میں نے کبھی اپنی زندگی میں غلط تاریخ بیان نہیں کی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ قائد اعظم مسلکی اعتبار سے خوجہ اسنا اشری شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ خوجہ اسنا اشری مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جن سے میری بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی 2 نماز جنازہ پڑھائی گئی، ایک سنیوں نے پڑھائی، ایک شیعوں نے پڑھائی۔ یہ بھی ریکارڈ پر ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مائنورٹی پروونسز کے لوگوں کا پاکستان کی حمایت کرنے پر قتل عام شروع ہوا۔ 20 لاکھ مسلمانوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ہماری گردنیں کٹ رہی ہیں، گھر بال اٹھ رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں جلائے جا رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے حق میں قربانی دی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ جس پاکستان کو بنانے جا رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ موجودہ بھارت میں رہنے والے جو 22 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی پاکستان سے زیادہ مسلمان آج بھی بھارت میں رہتے ہیں، اس سے بدتر سلوک ہوگا۔ ان کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ان کی نمائندہ جماعت پر غداری کے مقدمات بنائے جائیں گے، ان کے کارکنوں کو گرفتار کر کے ٹارچر سیلوں میں انتہائی قدیم زمانے کی عزت دے کے ہلاک کیا جائے گا، اور پھر آواز جو اٹھائے اس سے کہا جائے گا جیل جاؤ، ورنہ ہم جس کی طرف اشارہ کریں اس گروپ میں شامل ہو جاؤ، اس گروپ میں شامل ہو جاؤ، اس گروپ میں شامل ہو جاؤ جو اسٹیبلشمنٹ کا۔ اہل پنجاب جو آبادی کے لحاظ سے 56% ہے، وہ بیچارے بھی چند پنجابی جرنیلوں اور حکمرانوں اور زمینداروں کے ماتحت، جن کا گٹھ جوڑ سندھ کے وڈیرے جاگیرداروں، سرحد کے اور بلوچستان کے قوانین اور سرداروں سے ہے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک مافیا بنائی ہوئی ہے۔ ان کی آپس کی رشتہ داریاں ہیں، مگر یہ ہمیں غریبوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتے۔ پاکستان کی واحد غریبوں کی نمائندہ جماعت متحدہ قومی موومنٹ، جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے ایوانوں میں تو غریب طبقے سے، مزدور طبقے سے،
کسان طبقے سے، حالی طبقے سے، محنت کش طبقے سے قومی اسمبلی میں نمائندوں کو بھیجا۔ یہ وہ واحد جماعت تھی جو ملک میں انقلاب لا سکتی تھی، لیکن اس جماعت پر بھی غداری کے سرٹیفکیٹ لگائے گئے، جس پر پابندی کے مطالبے کیے گئے۔ میں نے ایک قابل اعتراض جملہ کہا جب میرے لوگ بھوک ہڑتال پر تھے۔ کیوں بھوک ہڑتالی موت کے منہ میں لا رہے تھے، دوسری طرف گرفتاریاں ہو رہی تھیں، تیسری طرف شہیدوں کی سربریدہ لاشیں مل رہی تھی، میوٹیلیٹڈ باڈیز مل رہی تھی۔ میں نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے 2 مرتبہ معافی نامہ لکھا اور سب سے معافی مانگی، مگر میں غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، لوور مڈل کلاس سے، میرے لیے کوئی معافی نہیں۔ لیکن خواجہ آصف جو آج وزیر دفاع ہے، انہوں نے فوج کے لیے کہا کہ یہ فوج گدوں کی طرح پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے، جیسے گد مرداؤں کے جسموں سے بوٹیوں کو نوچ نوچ کے ان کی ہڈیوں سے کھاتے ہیں، یہ فوج اس طرح کھاتی ہے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا قومی اسمبلی کے فلور پر کہ میں خدا کی قسم پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاؤں گا اگر ایک پختون کو بھی مارا گیا۔ ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں آیا، ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں آیا۔ عمران خان جن کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، اس نے قوم کو دھوکہ دیا، ایک رات کی جیل نہیں کاٹی اس نے۔ اس کو کیا معلوم جیل کی اذیتیں کیا ہوتی ہیں، اس کو کیا معلوم پکے قلعے کے، لاہور قلعے کے، اڈیالہ جیل کے اور مت جیل کے اور دیگر جیلوں کے، حکومت خانوں کے، اسٹیبلشمنٹ کے کیا کیا ٹارچرز ہوتے ہیں، کس طرح کے ٹارچرز کیے جاتے ہیں۔ اس کو اگر 3 دن کے لیے بھی صرف ایک ٹارچر سیل میں بھیج دیا جائے گا تو یہ پہلے ہی دن سب سے پہلے خود پیشاب کر ڈالے گا، جیسے اس نے کہا پاکستان کے جرنیلوں کے لیے کہ وہ ایک محفل میں یہ ریکارڈڈ ہے 20,000 لوگوں نو اکٹھا کر لو، ایک جرنیلوں کا پیشاب نکل جائے گا۔ تو اگر اس کو ISI کی یا رینجرز کی 1 دن کی کسٹڈی میں دے دیا جائے تو جرنیلوں کا پیشاب نکالنے کے بجائے اس کا پہلے وہی نکل جائے گا پیشاب۔ میں الطاف حسین 3 مرتبہ ضیاء الحق کے زمانے میں جیل جا چکا ہوں، 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا دو چکا ہوں، میں نے معافی نہیں مانگی، آج تک میں ڈٹا ہوا ہوں۔ پنجاب کے دانشوروں کو، پنجاب کے سمجھدار لوگوں کو اگر باقی منگلا پاکستان کو بچانا ہے تو ان کو اٹھنا ہوگا، انہیں سچ کو سچ کہنا ہوگا، اور جیسے تیسی بھی جمہوریت آتی ہے، آتے ہی اسٹیبلشمنٹ کے تیار کردہ لیڈر کرپشن 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 اور نہ جانے کیا بدعنوانی، مہنگائی، فلاں فلاں شور مچا کر فوراً مارشل نہ لگوا دیتے۔
کوئی عمل آگے بڑھ ہی نہیں سکا. آج بھی لوگوں کی یہ اطلاع ہے کہ کراچی اور پاکستان میں دوبارہ پوسٹر لگ رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف اب انتظار نہ کرو، آ جاؤ موو آن. یہ جنرل راحیل شریف کو کس بات کے لیے موو آن کہہ رہے ہیں؟ آج فوج کی مرسنریز جو بنی ہے، فوج نے جو جہادی گروپ تیار کیے ہیں، القاعدہ، طالبان اور داعش، پاکستان کی ISI نے بنائی ہے، پاکستان کی فوج نے بنائی ہے. پوری دنیا بھر میں AP سینٹر دہشت گردوں کا مرکز پاکستان کو کہا جاتا ہے. جب میں نے یہ کہا اپنی تقریر میں تو میرے خلاف آوازیں اٹھائی تھی. چلو مجھے برا بھلا کہا ہو، لیکن ہمت ہے تو امریکہ جا کے کہو نا، اقوام متحدہ جا کے کہو، برطانیہ جا کے کہو کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز نہیں ہے. جاؤ ان بڑے بڑے اداروں میں، ایمنسٹی انٹرنیشنل جاؤ، ایشیا واچ جاؤ، ہیومن رائٹس کے اداروں میں جاؤ اور وہاں جا کے بولو کہ پاکستان تو جنت نظیر ہے، یہاں تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں، دہشت گرد ہم پیدا نہیں کرتے. یہ آپ مطالبہ جو میری تقریروں میں اعتراض کرتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. جا کر ان اداروں میں آج پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے، کوئی مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی حمایت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس مرتبہ بھی ہے چائنا، جب 14 ممالک نے ویٹو، 14 ممالک نے قرارداد کی حمایت کی کہ دہشت گرد مسعود اظہر کو نکالو پاکستان سے، دہشت گرد قرار دو، تو ویٹو نے ایک مرتبہ، تو چائنا نے ایک مرتبہ پھر ویٹو استعمال کر لیا. لیکن میری آج کی بات نوٹ کر کے رکھ لیجئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چائنا اپنی تباہی بربادی کی خاطر وہ ہمیشہ پاکستان کی حمایت نہیں کرے گا. اگر کرنی ہوتی تو 1971 میں کر چکا ہوتا اور پاکستان بچا چکا ہوتا. لیکن پورے پاکستان کو، چاروں صوبوں کو غلام بنایا ہوا ہے. چاروں صوبوں کی صوبائی حکومتیں تو ہیں، مگر دراصل وہاں پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. کور کمانڈر کی حکمرانی ہے وہاں DG رینجرز کی چلتی ہے، وزیر اعلیٰ کی نہیں چلتی. اگر یہ بات میری غلط ہے تو آپ خود تصدیق کر لیجئے. وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ بار بار کہہ چکے سابق کہ مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے بتاتے ہی نہیں رینجرز والے. یہی شکایت تمام صوبوں کی رہی ہے. بلوچستان میں آج غریب بلوچوں کی لاشیں گر رہی ہیں. اب سندھ میں بھی جو حقوق کی بات کر رہے ہیں انہیں گرفتار کر کے ان کو بھی ٹارچر سیلوں میں ٹارچر دے کے شہید کر کے ان کی لاشیں جنگلوں میں بھیجی جا رہی ہیں. جس طرح متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں مہاجروں کی لاشیں بھیجی جا رہی ہیں. میں اپنی ہوش مندوں سے کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لیں، جذباتیت سے پرہیز کریں اور خالی نیوکلیئر پاور پر اڑبازی نہ کریں. کتنے ایٹم بم ہوں گے آپ کے پاس؟ رشیا سے زیادہ،
ہزاروں ایٹم بم رکھنے کے باوجود رشیا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. کیا وہ اس کے 1000 ایٹم بم اس کو بچا سکے؟ نہیں بچا سکے. کہ یہ ایٹم بم استعمال کر کے پاکستان کو بچا لے گی؟ یہ آگ میں کود رہے ہیں پورے پاکستان کو، باقی ماندہ پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں. میں بچانا چاہتا ہوں، میں بچانا چاہتا ہوں، میں بچانا چاہتا ہوں پاکستان کو، آج بھی بچانا چاہتا ہوں. اے پاکستانیوں میرا ساتھ دو، جہادیوں کے خلاف الطاف حسین کا ساتھ دو، پاکستان کو بچاؤ. آؤ میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں. اور سے نقشوں کی روشنی میں آپ حقیقت حال کو، یہ پورے پاکستان کا نقشہ ہے. یہ پورے پاکستان کا نقشہ ہے. اور فرمائیے کہ یہ نقشہ کس کا ہے؟ یہ کس کا نقشہ ہے؟ اور اس پورے پاکستان پر حکمرانی کس کی ہے؟ عوام کی یا فوج کی؟ فوج کی. کس کی حکمرانی ہے؟ فوج کی. کس کی حکمرانی ہے؟ فوج کی. فوج کے بعد پنجاب. زمینداروں کی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، چوروں کی، سرمایہ داروں کی، لٹیروں کی. کیا پاکستان میں کسی بھی جگہ غریبوں کی حکمرانی ہے؟ نہیں. یہ پورا پاکستان میں نے آپ کو دکھایا. یہ صوبہ سندھ کا نقشہ ہے. دیکھ لیجیے اس صوبہ سندھ میں، اس کے اطراف جگہ ڈال لیجیے. صوبہ سندھ، انڈیا، انڈیا اچھا یہ آپ نے دیکھا، یہ بلوچستان، اس کو بھی دیکھ لیجیے. افغانستان، افغانستان ادھر ایران گھرا ہوا ہے. ایک جگہ یہ نہیں پورے پاکستان کے، یعنی یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ یہ کیا ہے؟ افغانستان. ایران. یہ کیا ہے؟ ایران. ایران پاکستان کے ساتھ ہے؟ نہیں. افغانستان پاکستان کے ساتھ ہے؟ نہیں. انڈیا پاکستان کے ساتھ ہے؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ چائنا. چائنا. چائنا بھائی. چائنا. یہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے مفادات. یہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن ادھر برابر میں چائنا کے دیکھ لیجیے کمپاس بنا ہوا ہے، کاٹم کاٹی کا نشان ہے، جو اشارہ دے رہا ہے کہ برے وقت میں یہ چائنا بھی نہیں ہوگا پاکستان کے ساتھ. کیا اس لیکچر کے بعد بھی وہ پنجاب پروونس لینڈ لاک ہے یا نہیں ہے؟ وہ رہا پنجاب. پنجاب دکھائیں ذرا زوم ان کر کے. پنجاب دکھائیں، پنجاب زوم ان کر کے. فرنٹیئر پروونس دکھائیں زوم ان کر کے.
زومنگ کریں فرنٹیئر پروونس. اسکندر یار ولی کیا کہہ رہا ہے؟ اچکزئی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کل بھی افغانی تھا، میں آج بھی افغانی ہوں اور ہمیشہ افغانی رہوں گا. اور اگر الطاف حسن کہے میں کل بھی ہندوستانی تھا، آج بھی ہندوستانی ہوں اور تا قیامت ہندوستانی رہوں گا، تو کیا بولیں گے؟ اندرا کا غدار، انڈیا کا غدار، را کا غدار. اسفندر یار ولی خان کے خلاف کوئی آواز آئے؟ کوئی آواز آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ پاکستان کے لوگوں کیوں نہیں آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ فرزند زمین ہے. یاد رکھیے، مہاجروں کو دیوار سے لگانا بند کر دیں اور وہ راستہ نہ دکھائیں، وہ راستہ نہ دکھائیں جو صرف ایک ہی راستہ رہ جائے. مت دکھائے وہ راستہ، مت دکھائے وہ راستہ، مت دکھائے وہ راستہ. آج میں اپنے پیغام میں یہی بات کو بند کرتا ہوں. فی الحال پاکستان اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. نواز شریف حکمراں ہے، وزیر اعظم ہے. قسم خدا کی میں قسم کھا رہا ہوں، نواز شریف کی نہیں چلتی. اور اگر چلتی ہے تو جتنے لوگ سندھ میں مارے گئے، بلوچستان میں مارے گئے اور مہاجر مارے گئے، سب کا خون صرف رینجرز پہ نہیں، نواز شریف تمہاری گردن پر بھی ہوگا، یاد رکھو. اس جملے پر میں اجازت چاہتا ہوں. اہل وطن دعا کرے کہ پاکستان کے دانشوروں میں عقل آئے، سمجھ آئے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے لوگ میدان میں آئے. پاکستان زندہ باد.